ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی میں 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی فوج کا سب سے زیادہ نقصان گزشتہ دنوں ہوا، جب ایک ہی حملہ میں 25 سے زیادہ اسرائیل کے سپاہی مارے گئے۔ یہ تعداد خود اسرائیل کی IDF نے بتایا ہے، جو دوسرے آنکڑے ہیں، جو دوسری ایجنسیوں کا دعویٰ ہے، اس میں 100 سے زیادہ اسرائیلی سپاہیوں کے مارے جانے کی بات چیت کی جا رہی ہے۔ اسرائیل اس واقعہ کو ابھی تک فراموش نہیں کر سکا ہے۔ اس پر تحقیق اور ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے کہ کیسے اتنی بڑی تعداد میں بیک وقت ایک حملہ میں اسرائیلی سپاہیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اس بیچ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کی سینا غزہ پٹی کے علاقے میں بفر زون بنا رہی تھی، بفر زون کے منصوبے پر کام کر رہی تھی، جس کی بھنک حماس کے سپاہیوں کو لگ گئی، اور پھر حماس کے جنگجوؤں نے وہاں پر آ کر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا، اور اس حملے میں اتنا بڑا اسرائیل کا نقصان ہو گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے جو تفصیل لکھی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے کچھ اسرائیل کے فوجی کمانڈروں کا انٹرویو کیا ہے، ان سے بات چیت کی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی سینا نے سروے کیا کہ غزہ پٹی اور اسرائیل کی جو سرحد ہے، اسرائیل نے جو بار لگا رکھا ہے غزہ پٹی کے سرحد کے قریب، تو 1 کلومیٹر کے پورے ایریا میں اسرائیل خاموشی کے ساتھ بفر زون بنا رہا تھا۔ بفر زون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ غزہ پٹی اور اسرائیل کی سرحد کے بیچ غزہ پٹی کی زمین کو استعمال کر کے پورا فوجی علاقہ بنایا جائے، وہاں بارود رکھا جائے، وہاں ہتھیار چھپا دیا جائے، اور اس طرح کے اس سینٹر میں، اس ایریا میں کوئی بھی آئے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ ایسی ہی مشن پر اسرائیل کی سینا کام کر رہی تھی۔ حماس کے لڑاکوں کو اس کی بھنک لگ گئی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی، پورا کیمپس تھا، اور ان سب کے ذریعے بفر زون بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسرائیل کا جو سب سے بڑا ٹینک مانا جاتا ہے، جس کو مرکاوا ٹینک کہا جاتا ہے، اس مرکاوا ٹینک کو اپنے پیچھے اسرائیل کی سینا نے لگا رکھا تھا کہ یہ کور کے طور پر کام کرے گی۔ اگر کوئی حملہ بھی ہوگا تو یہ مرکاوا ٹینک اسرائیلی سینا کو بچا لے گا۔ لیکن حماس کے لڑاکوں نے اسی مرکاوا ٹینک پر راکٹ فائر کیا، راکٹ لانچ کیا۔ پورا مرکاوا ٹینک دھماکے سے اڑ گیا، اور اس کے اڑنے کے بعد اسرائیل کی سینا میں تباہی مچ گئی، بربادی ہو گئی۔ 25 سے زیادہ اسرائیلی سینا کی اسی وقت ہلاکت ہو گئی، جس کا اعتراف خود اسرائیل کی IDF نے کیا ہے۔ بڑی تعداد میں اسرائیلی سینا وہاں پر زخمی ہو گئے۔ ایک دوسری رپورٹ جو سامنے آئی ہے، وہ اسرائیل کے براڈ کاسٹنگ سینٹر کی طرف سے، وہ یہ کہ اسرائیلی سینا اس علاقے میں بفر زون بنانے کے لیے جگہ جگہ بوبی ٹریپ نصب کر رہی تھی، لگا رہی تھی، فٹ کر رہی تھی، بارود کو فٹ کر رہی تھی، بموں کو فٹ کر رہی تھی۔ اور جب حماس نے وہاں پر راکٹ لانچ کیا تو حماس کے راکٹ کی وجہ سے وہ بارود اور وہ گولے پھٹ پڑے، اور اس کی وجہ سے اسرائیلی سینا کی اتنی بڑی ہلاکت ہو گئی ہے۔ اسرائیل کی براڈ کاسٹنگ سینٹر کی طرف سے جو تفصیلات سامنے آئی ہے، اگر اس کو مانا جائے تو اس کا مطلب خود اپنے ہتھیاروں سے اسرائیلی سینا کی ہلاکت ہوئی ہے۔ بس حماس کے جنگجوؤں نے ذہانت کا استعمال کیا۔ ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ لوگ یہاں پر بفر زون بنا رہے ہیں، ہتھیاروں کو یہاں پر فٹ کر رہے ہیں، بارود رکھ رہے ہیں، اور ہم کو جال میں پھنسا رہے ہیں۔ لیکن حماس کے لڑاکوں نے ان کے جال میں ان کو ہی پھنسا دیا، اور بری طرح اسرائیلی سینا کی وہاں پر ہلاکت ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ یہ سب سے مشکل ترین دن ہے، اس کو فراموش نہیں کر سکتے، اور آئندہ دنوں میں ہم سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گے۔ جو خبریں سامنے آئی ہے وہ یہی کہ غزہ پٹی سے سٹی ہوئی جو اسرائیل نے باڑ بنا رکھی ہے، جو سرحدیں بنا رکھی ہے، اس سے 1 کلومیٹر کے ایریا میں بفر زون اسرائیل بنا رہا ہے، اور اس منصوبے کو حماس نے ابھی خاک میں ملا دیا ہے۔ جہاں پر حملہ ہوا وہاں سے اسرائیل کی سرحد صرف 600 میٹر دور ہے۔ المغازی مہاجر کیمپ ہے، وہاں یہ سب ہوا، اور وہاں سے جو اسرائیل کی سرحد ہے وہ صرف 600 میٹر ہے، یعنی 1 کلومیٹر بھی مکمل طور پر دور نہیں ہے۔ وہاں یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسرائیل نے جس طرح سے کیا اس کے بارے میں امریکہ کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اسرائیل اپنی طرف سے اور خاموشی کے ساتھ وہاں بفر زون بنا رہا ہے، اور حماس نے اس کا اندازہ لگا لیا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل نے جو دعویٰ کر رکھا ہے کہ غزہ پٹی میں اس نے حماس کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے، حماس کے سینٹر کو ختم کر دیا ہے، جبکہ اس واقعہ کے بعد تفصیلات اور سچائی یہ سامنے آئی کہ حماس ابھی بھی غزہ پٹی کے تمام علاقوں میں سرگرم ہے، ہر جگہ اس کا نیٹ ورک محفوظ ہے، اس کی سرنگیں مضبوط ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ المغازی مہاجر کیمپ جو اسرائیل کی باڑ سے صرف 600 میٹر کے فاصلہ پر ہے، یعنی اسرائیل سے بالکل یہ سٹا ہوا ایریا ہے، وہاں بھی حماس نے اندازہ لگا لیا کہ اسرائیلی سینا یہاں پر کیا کر رہی ہے، اور وہاں پر آ کر کے حملہ کر دیا، اسرائیلی سینا کو ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب کہ حماس کا کچھ بھی نقصان ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے جو لگاتار دعویٰ کیا جا رہا
रहा है कि उसने बड़े पैमाने पर हमास को नुकसान पहुंचाया, उसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है, उसके कम्युनिकेशन सेंटर को ख़त्म कर दिया है, वो सब झूठ है, न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है। बहरहाल इस वाक़े के बाद इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। इजराइल को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि हमास को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इजरायली अवाम अब जंग के ख़िलाफ़ है, लगातार सड़कों पर उतर कर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी सरकार जंगबंदी करे, हमास के साथ मुआहदा करे, यरगमालियों को आज़ाद कराए, क्योंकि हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत हमास से नहीं जीत सकती है। इस बात का इजरायली अवाम को अब यकीन हो गया है और यही वजह है कि पिछले दिनों यरगमालियों के रिश्तेदारों ने पार्लियामेंट पर भी धावा बोल दिया था, हल्ला बोल दिया था। पार्लियामेंट के अंदर घुस करके इन लोगों ने कहा था हमारे प्यारे मर रहे हैं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। अब देखना यह है कि इजराइल की सरकार कौन सा कदम उठाती है। फिलहाल तो हमास ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। 7 अक्टूबर के बाद अब तक 500 से ज़्यादा इजरायली सेना की सिपाहियों की हलाकत हो चुकी है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और हमास ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने ही इजरायली सिपाहियों को मारा है। शुरू में इजराइल की तरफ से यह कहा गया था कि किसी मुज़ाहमती तहरीक ने हमला किया है, लेकिन किसने हमला किया है, अल-कुद्स ब्रिगेड ने, अल-क़साम ब्रिगेड ने या किसी और ने, इसकी तफ्तीश नहीं हो सकी है। लेकिन उसके बाद हमास ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। उसके बाद इजराइल ने भी अपनी तफ्तीश में पाया कि हाँ, हमास ने ही हमारे सिपाहियों पर इतना बड़ा हमला किया। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए।